نظر نہیں آئی۔ میں نے ایک راہگیر سے پوچھا بھئی یہاں پر مسجد احمدیہ کہاں ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا تو آپ تو مسجد کے محراب کے پاس کھڑے ہیں۔ میں نے باہر سے اونچی آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا تو اندر آنے والے دوستوں کو کے سمجھ گئے کہ ہمارے ناظم صاحب ضلع رسالہ اللہ آ گئے ہیں۔ خاکسار مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، اندر کمرے میں گیا۔ ایک کمرہ لجنا کا تھا، ایک کمرہ مردوں کے لیے تھا، ایک عورتوں کے لیے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے دونوں ہی کمرے بھرے ہوئے تھے نمازیوں کے لیے۔ تو مجھے زعیم صاحب پوچھنے لگے کہ آپ تو اکیلے آئے ہیں، خدام آپ کو دو لینے گئے ہوئے ہیں کھوڑے والا اڈا پر۔ میں کہا اچھا، میں بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا، تو پہلے نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ خاکسار نے نماز فجر پڑھائی۔ اس وقت جذبات خدا تعالیٰ کے شکر سے لبریز تھے۔ خلافت احمدیہ کی برکات کا نزول ہو رہا تھا، خلافت کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں۔ نماز پڑھی، پھر میں کھڑا ہوا، میں نے بتایا دوستوں کو میں کس طرح آپ کی جماعت میں پہنچا ہوں۔ جب میں گھر سے نکلا تو مجھے بیگم صاحبہ نے کہا کہ لاٹھیاں پہ سائیکل پہ جا، لاٹھیاں والا سائیکل پہ جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، بس پہ جاؤں گا۔ تو جب میں بس ایک تیار ہوئی لاہور جانے کے لیے، باہر نکلی سڑک پر، اس سے میں نے کہا کہ بھی سائیکل اوپر رکھ لیں، ادھر مجھے اتار دینا۔ اس نے بھی کہا کہ نہیں، آپ سائیکل پر ہی چلے جائیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، خلافت کی برکات کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کے پاس پہنچا۔ دوستوں نے بڑی حیرانگی کا اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور بعض کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی نکل آئے۔ جو دو خادم مجھے گھوڑے والا اڈا پر لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ بھی نماز کی ادائیگی کے دوران وہاں پر پہنچ گئے۔ میں نے واقعہ بیان کرنے کے بعد ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کیا ہے، میری رہنمائی کی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے میں مدد کی ہے، خدا تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سنا ہے، میرے سفر کو میرے لیے بابرکت بنا دیا ہے۔ میں یہ زندگی بھر اس کو یاد رکھوں گا۔ آپ دوست مجھے لینے گئے تھے، آپ کو بھی اس میں سے بہت بڑا حصہ ملے گا، آپ پر فضل ہوں گے۔ آپ بھی ایک نیک کام کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے کہ آپ مجھے لے کر وہاں سے آئیں گے اور نمازیں پڑھیں گے اور پھر درس وغیرہ میں شامل ہوں گے۔ اس طرح نماز کے بعد، درس کے بعد دوستوں سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوتی رہی، اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہت موقع ملا۔ اتنا موقع ملا کہ میں آج تک وہ واقعہ جو ہے بار بار دہراتا رہتا ہوں۔ گاؤں کے لوگ ملتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں میں فجر کی نماز سائیکل پہ پڑھنے گئے تھے۔ فیصل آباد سے 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور خلافت کی دعائیں اور برکتیں ہوتی ہیں، جس سے انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر زعیم صاحب کے گھر ناشتے کا انتظام تھا، بعض دوست اور بھی بیٹھے، ناشتہ کیا۔ میں دوبارہ پھر سائیکل پہ اپنے اڈا کھوڑیا پر پہنچا واپس فیصل آباد جانے کے لیے۔ وہاں پر مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے جو احمدی فیصل آباد شہر میں کام کرتے تھے۔ کہنے لگے آپ میاں صاحب صبح صبح کہاں آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ یار آج بس نے مجھے فیصل آباد سے اٹھایا نہیں، میں سائیکل پہ لاٹھیاں والا پہنچا ہوں نماز فجر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا فضل کیا کہ میں بر وقت نماز کے ٹائم وہاں پر پہنچ گیا۔ اچھا، اس نے کہا چلو سائیکل اوپر رکھو، آؤ بیٹھو۔ تو آپ نے اس کا کرایہ نہیں دینا، کرایہ میں نے دینا ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، میرے لیے دعا کریں۔ خاکسار اپنے سفر کو مکمل کر کے خیریت سے دورہ کر کے کامیاب
اپنے گھر پہنچا، اپنی تیاری کی دکان کے لیے، پھر دکان پہ چلا گیا۔ اسی طرح سے میرا جو مشن تھا وہ 4 سال تک بطور ناظم ضلع چلتا رہا، کہ صبح کی نماز کہیں، فجر کی کہیں، مغرب کی کہیں، کسی مجلس میں، عشاء کی دوسری مجلس میں۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے سلوک فرمایا، اور تقریباً میں 64 سال سے جماعتی کاموں میں کسی نہ کسی رنگ میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے، اور بہت خدمت دین کی توفیق ملی ہے، باوجود اس کے کہ مجھے اتنا نہ دینی علم تھا نہ دنیاوی علم تھا، لیکن مسیح موعود علیہ السلام کی برکتوں سے میرے اندر ایک جنون تھا جو مجھے لیے پھرتا تھا، اور میں نہیں دیکھتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، کیسے پہنچنا ہے، کیسے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت میری رہنمائی فرمائی اور مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ میں یہ واقعہ اس لیے نوٹ کروایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے جنوں کچھ کام کر، بیکار ہیں عقلوں کے بار، جس بات کو کہے کہ کروں گا میں وہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں، باقی جو زندگی ہے مجھے خدمت دین کی توفیق ملے، اور مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے فضلوں سے نوازتا رہے، اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازتا رہے۔ خدا حافظ سب دوستوں کو محبت برا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔